elections. Donald Lu, the Assistant Secretary of State for South and Central Asian Affairs, will be the sole witness for the hearing. ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ نے عمران خان کے الزامات اور پاکستان میں بیرونی مداخلت پر تاریخ کا سب سے بڑا ایکشن لے لیا ہے۔ امریکی ایوان نے امریکی سفیر ڈونلڈ لو کو سماعت کے لیے بلایا ہے، جہاں ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کس کے کہنے پر اور کیوں پاکستانی سیاست میں مداخلت کی تھی۔ عمران خان کے مطابق ڈونلڈ لو نے امریکہ میں تعینات سابق پاکستانی سفیر اسد مجید سے ملاقات میں کہا تھا کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے کی صورت میں پاکستان کو سخت صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب پاکستان میں انتخابات، جمہوریت کے مستقبل اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی موضوع پر امریکی کانگریس کے ایوان نمائندگان کی کمیٹی برائے امور خارجہ، ان کی ایک ذیلی کمیٹی 20 مارچ کو سماعت کرنے جا رہی ہے۔ اس کمیٹی میں ڈونلڈ لو کو بطور گواہ بلایا گیا ہے، جو پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ کو رائے دیں گے اور اس سے متعلق کمیٹی اراکین کے سوالات کے جواب بھی دیں گے۔ عام طور پر سماعت کے لیے متعدد شخصیات کو بطور گواہ طلب کیا جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ صرف ڈونلڈ لو کو ہی بلایا گیا ہے۔ ڈونلڈ لو کی طلبی کے حوالے سے محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ کے دوران ترجمان میتھیو ملر سے سوال کیا گیا، کیا سماعت کے دوران سامنے آنے والے حقائق امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پر اثر انداز ہو سکیں گے؟ دوستو، امریکہ نے تو گویا پاکستانی حکومت کے خلاف چارج شیٹ جاری کر دی ہے، اور اگر یہ کھلی سماعت ہوئی تو امریکی عوام کی امنگوں کے مطابق تاریخ کا پہلا بڑا انصاف فراہم کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف انڈیا نے حالات کو بانپ لیا ہے، اسی لیے انڈیا نے اب جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اگر امریکہ پاکستان کے ساتھ نئے تعلقات بناتا ہے اور عمران خان کے ساتھ انصاف ہوتا ہے تو حالات دوبارہ معمول پر آ جائیں گے، جس کے بعد شاید امریکہ انڈیا کو اس طرح گھاس نہ ڈالے جس طرح اب ڈال رہا ہے۔ اس لیے انڈیا نے اب سے ہی ہتھیاروں کی خرید و فروخت پر ہاتھ ڈال دیا ہے۔ عالمی سطح پر ہتھیاروں کی فروخت پر نظر رکھنے والے یورپی تھنک ٹینک اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے کہا کہ بھارت اسلحہ درآمد کرنے والے ممالک میں سر فہرست ہو گیا ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت ہتھیاروں کی عالمی فروخت کا 9.8% حصہ درآمد کر رہا ہے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق رپورٹ میں بتایا گیا کہ روس بھارت کا ہتھیاروں کا سب سے بڑا سپلائر ہے، جس سے بھارت اسلحے کی درآمدات کا 36% حصہ حاصل کر رہا ہے۔ اب بھارتی درآمدات میں روس کی مجموعی حصہ داری کم ہو رہی ہے، کیونکہ بھارت اب ملٹری ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے لیے مغربی ممالک اور ملکی سپلائرز پر انحصار کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق روس کے بعد فرانس 33% حصے کے ساتھ بھارت کا دوسرا سب سے بڑا سپلائر ہے اور امریکہ 13% حصے کے ساتھ تیسرا بڑا سپلائر ہے۔ دوستو، یہ بات قابل ذکر ہے کہ 2018 اور 22 کے درمیان عالمی ہتھیاروں کی فروخت میں بھارت کی درآمد کا حصہ 11% تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 2019 سے 2023 کی مدت میں اس میں معمولی کمی آئی اور یہ عالمی فروخت کا 9.8% رہا، جہاں بھارت دنیا کے سب سے زیادہ ہتھیار درآمد کرنے والے ملک کے طور پر اسٹریٹجک طور پر کمزور پوزیشن پر ہے۔ وہیں یہ فرانس، روس اور اسرائیل کے لیے ہتھیاروں کا سب سے بڑا صارف بھی بنا ہوا ہے۔ بھارت کی کوشش ہے اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات استوار نہیں ہوتے، روس بہترین آپشن ہے، اور اس کے لیے بھارت اس وقت پاکستان پر دباؤ بڑھا رہا ہے۔ اس وقت بھارت پاکستان سے متصل اپنی سرحدوں پر ایئر ٹینک تعینات کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق توقع ہے کہ فضائی ٹینکوں کی تعیناتی کا یہ منصوبہ گرمیوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہیوی ڈیوٹی کامبیٹ ہیلی کاپٹر اپاچے، جسے ایئر ٹینک بھی کہا جاتا ہے، جلد ہی پاکستان سے متصل سرحد پر تعینات کیا جائے گا اور پاکستان کو مسلسل دباؤ رکھا جائے گا۔ اس کے لیے بھارتی فوج نے ہیوی ڈیوٹی اور جدید ترین صلاحیتوں سے لیس ہیلی کاپٹروں کے اسکواڈرن میں اضافہ کیا ہے۔ اعلیٰ معیار کے نائٹ ویژن سسٹم سے لیس اپاچی کو 1 منٹ میں 138 اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنے والے میزائلوں سے لیس کیا جا سکتا ہے، جو اسے فضائیہ کا ایک زبردست اثاثہ بناتا ہے۔ فوج کی مغربی کمان میں اپاچی ہیلی کاپٹروں کو تعینات کرنے کی تیاریاں جاری ہیں، جس کی پہلی کھیپ فروری 2024 میں امریکہ سے موصول ہونی تھی، لیکن اس میں تاخیر ہوئی۔ اب اپاچی ہیلی کاپٹروں کی پہلی کھیپ مئی میں موصول ہونے کا امکان ہے۔ تقریباً 5,691 کروڑ بھارتی روپے کے اس سودے کے تحت بوئنگ بھارتی فوج کو 6 ہیلی کاپٹر فراہم کرے گا۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان فروری 2020 میں اس دفاعی خریداری پر اتفاق ہوا تھا۔ دوستو، یہ تمام معاہدے مودی حکومت میں ہوئے ہیں اور اس وقت بھی مودی موجود ہے۔ اب بھارت میں انتخابات کا اعلان بھی کیا جا چکا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ مودی ایک بار پھر بھارتی حکومت کی کمان سنبھالے گا اور اس کے لیے حسب معمول پاکستان کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ لیکن اس بار کچھ الگ ہی ہو رہا ہے، کیونکہ مودی نہ صرف پاکستان ٹارگٹ کر رہا ہے
بلکہ اس بار انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو استعمال کرنے کا پلان بنایا ہوا۔ نام نہاد مودی سرکار کا الیکشن سے قبل نمبر گیم پورا کرنے کے لیے کانگریس اور دوسری پارٹیوں کے رہنماؤں کو زبردستی پارٹی چھوڑنے اور بی جے پی میں شامل ہونے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔